لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار احسانات اللہ نے ہمارے اوپر کیے ہیں. اگر ہم دن اور رات کے 24 آور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دیں تو تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور قوم میں پیدا کر دیتا، کسی اور مذہب پر پیدا کر دیتا، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. تمام وہ امتیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امت اللہ کے حکموں کو ماننے والی ہے، ان میں سب سے افضل ترین امت اسلام، امت محمدیہ کے اندر ہمیں پیدا فرمایا. سب سے اعلیٰ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب فرمائے. اللہ نے ہم سے کچھ مطالبے کیے ہیں. آپ کو بتایا کہ کسی کے اوپر جب بڑا انعام کیا جاتا ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک مطالبہ، بہت سے مطالبے کیے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا توکل اور ایمان رکھیں، پورا یقین رکھیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اللہ پہ توکل کر لے، اللہ پر پورا کامل یقین رکھ لے، اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھ لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے مقابلے میں اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ایک واقعہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ سفر میں ہیں. سفر لمبا تھا. رستے میں کسی جگہ پر آ کر پڑاؤ کیا، یعنی رک گئے. وہاں کچھ آرام کرنے کا پروگرام بنایا. وہاں کچھ درخت تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں صحرا کے اندر درخت بہت کم ہیں. جہاں سے کوئی پانی گزرتا ہے وہاں کچھ درخت نظر آتے ہیں. تو وہاں کچھ درخت نظر آئے، آرام کا پروگرام بنایا. صحابہ اکرام، کیونکہ یہاں چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، مختلف درختوں کے نیچے دو تین صحابہ اکرام جا کر آرام کرنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت جسے ببول کا درخت کہتے ہیں اس کے نیچے جا کر سو گئے. اب ایک کافر آتا ہے، غیر مسلم، جن کو یہ تکلیف تھی کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے. اس ملت کا کوئی بندہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ سارے صحابہ اکرام بھی سوئے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے ہیں. آپ نے اپنی تلوار ہر وقت سفر میں اپنے پاس رکھتے تھے.
وہ تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی. اس نے آ کر وہ تلوار اتاری. اب سوچنے کی بات ہے کہ آدمی کا اپنا اسلحہ بھی دشمن کے پاس چلا جائے تو کیا کنڈیشن ہوگی. تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. تلوار ہاتھ میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتا ہے, جگاتا ہے. جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا کہ یہ شخص تلوار لے کر کھڑا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کے فوج کے سارے لوگ, آپ کے ساتھی صحابہ اکرام وہ سوئے ہوئے ہیں, آپ بھی سوئے ہوئے ہیں. یہ شخص کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی پریشانی کے جواب دیا, تیرے ہاتھ سے مجھے میرا اللہ بچائے گا. اب یہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کنڈیشن میں جب انسان کو اپنی جان کی فکر پڑ جائے اس سے تو بات نہیں ہوتی, لیکن آپ نے پوری تسلی کے ساتھ کہا کہ میرا رب بچائے گا. یہ منظر ایسا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار نیچے گر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور فرمایا اب تو بتا کہ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا. یہ اللہ پر توکل تھا, یہ اللہ پر یقین تھا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو میرے اوپر توکل کر لیتا ہے, اللہ پر توکل کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ ایمان بنا کے تو دیکھو میرے بھائیوں, یعنی صرف زبان کی حد تک نہیں, یا کہنے کی حد تک نہیں, تقریر کی حد تک نہیں, یہ ایمان بنانا چاہیے. ہمارے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے. یہاں ایک قریب ہی ہمارے آفس کے آپ کے بھی قریب ہی یہ نئی بلڈنگ ایک بنی ہے, وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ وہ گاڑیاں ان کی آگے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں, تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں. مکتب والوں نے دیکھا, وہ میرے پاس آئے کہ وہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں, ان کو سمجھائیں کچھ تھوڑا. لیکن پہلے تو بڑے آرام سے سمجھایا, بات کی, کون سننے کے لیے تیار ہے. نہیں جی, گاڑی کے آگے سے یہ اتار دیں گے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ مسلمان ہیں, یہ ان کا اللہ پہ توکل ہے, یہ ان کا اللہ پر یقین ہے. پھر انہوں نے دوبارہ مجھ سے وہ لکھوا کر وہاں ولے میں لگوایا. پھر مدن کو بلایا کہ یہ اتارنا ہوگی. یہاں شرک نہیں چل سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک, جس نے اس طرح کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تعویذ لٹکانے والا گویا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی یقین اسے نہیں ہے. حیرت کی بات کیا ہے بھائیو, بھائی ہمارے پاس آتے ہیں وہاں بھی یہاں بھی, جی کوئی آیت کریمہ لکھتے ہیں وہ ہم گلے میں لٹکا لیں, بچے کے گلے میں لٹکا لیں. میں نے کہا کس لیے؟ کہتے جی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا, بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ ایسے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں؟ کہتے جی قرآن میں شفا ہے. میں نے کہا بالکل شفا ہے, لیکن میں نے کہا شہد میں شفا ہے؟ ہاں جی شفا ہے. تو میں نے کہا شہد کی شیشی گلے میں لٹکا لیں شفا ملے گی یا پینے سے ملے گی؟ کہتے ہیں پینے سے ملے گی. تو میں نے کہا قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, تمہیں روحانی شفا بھی مل جائے گی, جسمانی شفا بھی مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں قرآن اللہ پر توکل اور یقین کا حکم دیتا ہے. اللہ قرآن مجید میں یہی بات بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ رزق مجھے کہاں سے مل رہا ہے. ابھی تازہ ترین ایک واقعہ سناتا ہوں. انڈونیشیا کے اندر, شاید آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھ لی ہو, یہ اللہ پہ توکل کی بات ہے. انڈونیشیا کے اندر ایک مقابلہ ہوتا ہے قرآن مجید کے حفظ کا. اس میں بچیاں بھی بچے بھی شریک ہیں. ایک بچی تلاوت کے لیے آتی ہے, نوجوان, اس نے پردہ کیا ہوا ہے, تلاوت کرنے کے لیے سپیکر پر آتی ہے, ڈائس پر بیٹھتی ہے. اس کو آواز دی جاتی ہے کہ اپنا نقاب اتارو. یہ انڈونیشی زبان میں اسے کہا جاتا ہے نقاب اتارو. لیکن یہ لڑکی جو ہے
یہ عربی میں بول رہی ہے، یہ کہتی ہے انا لا اخلا حجابی، میں اپنا نقاب نہیں اتار سکتی۔ وہ منتظمین پھر عربی میں بولتے ہیں کہ آپ کو نقاب اتارنا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مائک میں اپنے نقاب کے نیچے رکھ کر تلاوت کروں؟ وہ کہتا ہے استاد کوئی اس کا بولتا ہے، کہتا ہے نہیں، لا 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 ہاذا نظام، یہ نظام ہے، تمہیں اتارنا پڑے گا۔ وہ پھر عربی کا ایک لفظ بولتی ہے جو تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، اس نے کہا فلن اخلا حجابی، میں اپنا نقاب نہیں اتار سکتی، ہرگز نہیں اتار سکتی۔ اس کو کہا جاتا ہے آپ کو مقابلے سے نکلنا ہوگا، 10,000 ریال اس مقابلے کا پہلا انعام ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ وہ بچی کہتی ہے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنا نقاب نہیں اتار سکتی۔ وہ مائک اتارتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے رب کا حکم ہے نقاب نہیں اتارنا ہے، اگر میں اس حکم پر عمل کروں گی مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ مجھے اس سے کہیں زیادہ انعام عطا کر دے۔ یہ چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، یہی فرمایا نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب یہ اس کے لہجے سے ایسے لگتا ہے جیسے شاید سعودی عرب کی لڑکی ہے، اس کو یہاں کی تنظیمات، وہاں انڈونیشیا کی تنظیمات اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور جو پرسوں کی خبر ہے 1 کروڑ انڈونیشی روپے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ تنظیم جس نے مقابلہ کروایا تھا، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، یہ اس کے گھر جاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، شیلڈ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ میں نے اپنے رب پر توکل کیا ہے، جس کا نتیجہ اللہ نے مجھے یہ دکھایا ہے کہ صرف انڈونیشیا کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت میری تعریف ہو رہی ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیا ہے۔ یہ ایمان بنا کے تو دیکھنا چاہیے میرے بھائی، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، اپنے حکموں کے اوپر عمل کرنے والوں کی، مومن اور فرما بردار بندوں کی کبھی اللہ تعالیٰ شکست تسلیم نہیں کرتا۔ وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہوں، آ سکتی ہیں، لیکن آخر کار فتح اور نصرت اور برکت اسی کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ ایک حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں، ان چیزوں کا تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیں اپنی امت کو کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتا ہوں جیسے میرا بندہ میرے بارے میں یقین اور گمان رکھتا ہے، یقین اور گمان رکھتا ہے، اسی طرح کا میں سلوک۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ واہ ویلا کیے جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پھر اللہ اسی طرح کا سلوک کرتا ہے۔ بعض لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں، جنوں سے ڈرتے ہیں، تعویذوں سے ڈرتے ہیں، اللہ اسی طرح کا سلوک کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس گئے تیمارداری کے لیے، اس کی عمر زیادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس دعا پڑھنی چاہیے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ آپ نے یہ دعا پڑھی تو وہ آگے سے کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، یہ تو بخار بڑا تیز ہے، یہ پھوٹ رہا ہے، یعنی ابل رہا ہے میرے جسم کے اندر، اور مجھے لگتا ہے یہ مجھے قبر میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا ارادہ یہی ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، چند دنوں کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ اللہ پر کیسا آپ یقین رکھیں گے، توکل رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ بے شمار الحمدللہ لوگ ایسے بھی ہیں وہ اللہ پہ پورا توکل، پورا یقین رکھتے ہیں، واللہ بظاہراً محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا، آپ کو پتہ نہیں جب آپ نے ہجرت کی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دوپہر کے وقت ان کے گھر گئے، فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، فرمایا میں نے بھی ساتھ عرض کیا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، کہا ہاں آپ کو بھی ساتھ لے جانے کا حکم ہے۔ غار ثور کے اندر جا کے چھپتے ہیں، پورا مکہ تلاش کرنے والا ہے، قدموں کے نشانات پر چلتے
ہوئے لوگ غار ثور کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں باہر دشمنوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر کسی نے بیٹھ کر غار کے دہانے پر اپنے پاؤں کی نسبت بیٹھ کر دیکھا ہم نظر آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر صدیق آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ دشمن ہمیں کبھی گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین۔ پورا شہر دشمن ہے، دو لوگ غار کے اندر ہیں، لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو تابعین تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، ہمارا ایسے کیسے ہو سکتا؟ نہیں میرے بھائی، آج ٹھیک ہے ہم کمزور ایمان والے صحیح، ہم گئے گزرے مسلمان صحیح، لیکن اگر ہم بھی اللہ پر توکل کریں انشاءاللہ اللہ کی برکتیں ہمارے لیے بھی ایسے نازل ہوں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ نے پہلے خطبہ میں سنا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور مکمل توکل ہونا چاہیے، تب جا کر بات بنے گی۔ ہمارے ہاں ہمارا جو ایک علاقہ ہے اس میں بدقسمتی سے بہت سارے ایسے وسائل اور بہت سارے ایسے اسباب موجود ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ کی بجائے، اللہ پر توکل کی بجائے ہمارے بھائی بہنیں، خاص طور پہ عورتیں اور چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے لا عدویٰ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، اس کے آخری دو لفظوں پہ تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں فرمایا کہ کوئی جو یعنی عدویٰ کے لفظ ہیں اس کو چھوڑ کر ولا طیرہ کہ بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں بدشگونی یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی ہے، یعنی اللہ پر توکل اور یقین کے منافی ہے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس سوال ایک دفعہ نہیں واللہ دو دفعہ نہیں کتنی دفعہ، وہ جی میں نے شادی کی، جب سے وہ عورت میرے گھر میں آئی ہے نا بے برکتی شروع ہوگی۔ یہ ہے بدشگونی، یہ ہے توکل کے منافی چیز، یہ ہے اللہ پر ایمان کے اپوزٹ چیز۔ جب سے وہ آئی ہے نا جی میرے حالات خراب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بھی میں نے جیسے سنایا کہ گاڑیوں کے آگے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بچے کا جوتا رکھ دیتے آگے لٹکا ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جب تک یہ لٹک رہا ہے نا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ مسلمان ہیں۔ کالی بلی رستہ کاٹ گئی واپس آئے، بھائی کدھر جا رہے تھے؟ وہ جی میں سودا کرنے جا رہا تھا، پلاٹ لینا تھا، گاڑی لینی تھی، بائک لینی تھی۔ اچھا بھائی واپس کیوں آ گئے ہو؟ وہ جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو اب تو واپس آنا ہے نا، کام نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ گھر سے نکلا، بیوی نے پیچھے سے آواز دے دی، اس کو آ کر واپس آ کر لڑنے لگ، پیچھے سے آواز کیوں دی مجھے؟ کیوں کیا ہو گیا؟ بیوی پوچھتی ہے، پیچھے سے آواز دو گی اگلے سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ایسے بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ گھر سے نکلے ہیں نا دعا پڑھنی چاہیے، واللہ ان دعاؤں پہ کبھی ہم غور کر لیں نا۔ ایک دعا ہے جب آپ گھر سے نکلیں اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے یہ پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں۔
اور تیرے اوپر توکل کر کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلو، کبھی تمہارا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو کیا، چھوٹے سے چھوٹا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک دعا اور سن لیں، اللہم، گھر سے نکلنے کی، کہیں آپ جا رہے ہیں سفر پہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں باہر نکل کر گمراہ ہو جاؤں، یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، یا میں کسی کو گمراہ کروں۔ یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے۔ یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کوئی مجھے بیوقوف بنا جائے یا میں کسی کو بیوقوف بناؤں۔ جیب کٹ جاتی تو ایک طرح سے بیوقوف بنا گئے نا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ دعا دیکھے کیسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ یہ دعائیں پڑھ کے آپ گھر سے نکلیں، شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا شیطان جو بڑا وہاں ان کا ہوتا ہے نا، بڑا لیڈر، آپ فیکٹری کی زبان میں وہ کہہ لیں، فور مین منیجر جو بھی کہہ لیں، ان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، یہ گھر سے نکلا ہے تو اس نے دعا پڑھی ہے، اس پر تیرا کوئی اثر نہیں چل سکتا۔ یہ ہے توکل۔ گاڑی پہ بیٹھنا ہے، سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا ان شاء اللہ الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھ کر آپ گاڑی پر بیٹھیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ لفظ ہیں، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا گاڑی کا، آپ کا۔ یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ پر توکل کی باتیں ہیں، اس لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کوئی جناب آپ دیکھیں، کوئی دھاگے لٹکاتا پھرتا ہے، کوئی یہاں باندھتا پھرتا ہے، کوئی گھر میں لٹکاتا ہے، کوئی درختوں پہ لٹکاتا ہو، بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ جی ہم یہ کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تم نے صحابہ کی زندگی پڑھی ہے؟ ایک صحابی نے اپنی چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں یہاں دھاگا بندھا ہوا دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ بیوی سے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ کسی نے باندھا ہے کہ بچی کو بخار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگی۔ پتہ ہے کیا کہا تھا؟ ایسے انگلی ڈال کر اس کو توڑ کر دور پھینکا اور کہا اشرک فی بیتی، کیا شرک میرے گھر سے ہی شروع ہو گیا ہے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، آپ کا ساتھی ہوں، میرے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے ہاتھ میں دیکھا یہ لوہے کا ایک ڈالا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ میں نے دم کروا کے، یہی آج بھی جواب ہے نا، میں نے دم کروا کے پہنا ہے۔ کیوں پہنا ہے؟ کہا جی میں بیمار ہوں، مجھے شفا ملتی ہے۔ فرمایا یہ تجھے بیماری میں اور زیادہ کر دے گا، تیری بیماری کو اور بڑھا دے گا، روحانی جسمانی۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ پہ توکل کریں اور اللہ پہ یقین کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے انسان کے اوپر نازل ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد۔ اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم، اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم ردهم الی اہلہم سالمین، اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین۔ اللہم انت ربنا ونحن عبادک، انت القوی ونحن الضعفاء، انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیتی الى البر والتقوى، اللہم انصر اخواننا المجاہدین علی الحدود یا رب العالمین، اللہم انصرهم علی الرافضین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔